میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں یا میں کسی کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو وہ ایک بڑا مشہور ایکوٹی کا میکسم ہے کہ اگر آپ ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یو شوڈ کم ان ود کلین ہینڈس۔ جب یہ ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں۔ اس ہاؤس میں کیا کیا نہیں ہوا ان کے اقتدار کے زمانے میں، اس ہاؤس میں کیا کیا نہیں ہوا جب یہ اپوزیشن میں تھے۔ تم ایڈا لمحہ ہے تم جنہ مرضی اڑ جائے تم یہ آپ گواہ ہیں۔ مراد سعید صاحب ان میزوں کے اوپر دوڑتے تھے، آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، اس ہاؤس کی دیواریں بھی گواہ ہیں، وہ ان کے اوپر دوڑتے تھے۔ کیا کیا نہیں انہوں نے اپوزیشن میں کیا اور کیا کیا نہیں حکومت کے دوران جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ آئیں ماضی کو وہ بھی کریکٹ کریں، ہم بھی اپنے ماضی کو کریکٹ کر لیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سائن کریں، جو میثاق جمہوریت ہے اس کو سائن کریں، اور میثاق جمہوریت میں اگر کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس وقت نہیں ہو سکی تھی یا پچھلے 2 4 5 سال کے اندر وہ سامنے آئی ہے، اس کو اس میں درج کریں، اس کو اس میں انکلوڈ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن ہمیں بھی اور ان کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا جو ہے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے 55 لیجسلیشنز کی تھیں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر، جس رات جو ہے انہوں نے اسمبلی پہ اس کے بعد توڑ دی تھی۔ اٹ از اے کارڈینل سن کہ آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک پارٹی کے حق میں جو ہے اسپیکر جو ہے وہ یہ قدم اٹھائے کہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دیں۔ ہوئی نا یہاں پہ؟ اسپیکر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ گواہ ہیں اس بات کے، اور وہ کہاں ہے شخص جو ہے، کدھر گئے ہیں وہ؟ یہ ماضی کو پلیز جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی جو ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اپنے ماضی کے اوپر تھوڑا سا نظر تو دوڑائیں۔ آپ جو ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ناتے تو ہوتے نہیں ہے گے۔ آپ کا ماضی جو ہے، ہمارا ماضی بھی کوئی قابل رشک نہ رہا ہوگا، لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی، ہم 2 پارٹیوں نے، کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا، اپنے ماضی سے سبق لیا، لرن کیا، اور اس کے اوپر عمل بھی ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی سامنے آئیں۔ ابھی بھی ضرورت ہے، پرہیپس وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان مائی ہمبل اوپینین وہ اتنا جو ہے وہ نہیں چل سکیں جتنا چلنا چاہیے تھا ان کو، یا ابھی بھی فلاڈ ہیں وہ۔ تو یہ جناب اسپیکر، تو میں یہی کہوں گا کہ کیا اب میں کل اگزامپل دیا تھا، شہباز شریف واکڈ اوور ٹو دیم، لیڈر آف اپوزیشن کے پاس گئے، گوہر صاحب کے پاس گئے، وہاں کھڑے ہو کے ان سے بات کی، فائنانس منسٹر صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کے بعد یہ سوچ سے زیادہ جیسے کہیں سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے۔ سوچ یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں عمران خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ اپوزیشنوں سے بات۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں نا؟ بولیں اسپیکر صاحب بولیں، گواہی تو کم از کم دیں نا۔ ان کا کوئی بندہ کوئی اٹھ کے وہاں پہ نہیں آتا تھا ان بینچوں کے اوپر جن بینچ پہ ہم پیپلز پارٹی کی انتہائی کشیدگی کے دوران جو ہے احمد مختار کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ہم پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اس کے ساتھ، وہ بھی اٹھ کے آتے تھے، ہم بھی اٹھ کے جاتے تھے، رات کو شام کو جو ہے کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ ایک سویلٹی تھی ہمارے ریلیشن شپ میں جو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ ہمارے پارلیمانی نظام کو اور سیاست کو جتنا عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے، پچھلے 78 سال میں کسی شخص نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ He is actually culpable of میں لفظ نہیں استعمال کرنا دیا، لیکن کانسٹیٹیوشن کو جتنا نقصان اور جمہوری روایات کو جتنا نقصان اس ایک شخص میں اور باقی اس کی تابع داری میں ان لوگوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔
اس ایوان کو نقصان پہنچایا ہے. محمود خان اچکزئی میرا بھائی ہے, بڑا عزیز بھائی ہے میرا, مجھے احترام ہے, ان کے بزرگوں کا احترام ہے, ان کے بزرگوں کا میرے بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا. میں وے بیک مڈ 60s میں ان کے والد صاحب سے ملا جب وہ جیل سے رہا ہو کے میرے والد کو ملنے آئے. بڑا تعلق ہے. وہ عجیب و غریب لگتے ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہوئے. ان کی ایک روایات ہے, میں اس سے اگری کروں یا نہ کروں, لیکن ان لوگوں کی تو روایات ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندے کی ومز کے اوپر, ایک بندے کی خواہش کے تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, کوئی سیاسی پارٹی نہیں چلتی. ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی موٹی ہمارے میں ضرور ہوگی کوئی خرابی جو ہے, لیکن جو آپ کا ہے, آپ کا جو ہے وہ کرسی ذرا پرتا کے دس کس طرح بیٹھتا ہے. یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین دے ڈیلیٹ دیر پاسٹ. ابھی بھی ان کی آوازیں جو ہیں, جو آوازیں لگاتے تھے اس کی گونج جو ہے اس ایوان کے اندر جو ہے آپ کو سنائی دے گی. کافی ہو گیا. السلام علیکم. وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر, وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں اور اپوزیشن اراکین سے مصافحہ کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بھی انہوں نے ڈیسک پہ جا کر باقاعدہ یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصافحہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ گزشتہ روز بھی ہمیں کچھ یہی لمحات صدرہ دیکھنے کو ملے تھے جب وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے وہ اپوزیشن ڈیسک پہ گئے تھے, بیرسٹر گوہر سے انہوں نے مصافحہ کیا تھا. اور ابھی کے جو مناظر ہیں, آج کی جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے, اپوزیشن کے ڈیسک پہ گئے, اراکین سے انہوں نے مصافحہ کیا. جناب اسپیکر, اچھا ہوا کہ اس وقت جناب وزیر اعظم بھی تشریف لے آئے ہیں, ہاؤس میں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود ہے اور ان کی موجودگی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. تو اسپیکر ایاز صادقی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھایا. وزیر اعظم شہباز شریف جب ایوان میں پہنچے تو وہ خود انہوں نے اپوزیشن کے ڈیسک پہ جا کر مصافحہ کیا, مولانا فضل الرحمان سے مصافحہ کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی انہیں اکمپنی کرنے ان کے ڈیسک تک آئے.